أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. یا ایہا النبی، اے نبی، قل لی ازواجکا، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن، چادروں میں سے، اپنے چادروں میں سے اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفن ولا یؤذین، ذالک ادنا یعنی یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، ولا یؤذین اور نہ ایذا دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غفور الرحیم، رحم کرنے والا ہے. لئن لم ينتهي المنافقون، اور اگر لم ينتهي نہیں باز آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں مدینہ میں، لنغرینک، تو ضرور ہم آپ کو اکسائیں گے یا مسلط کر دیں گے بھی ان پر، ثم لا یجاورونک، ثم لا، تو پھر وہ نہیں رہ سکیں گے، یجاورونک آپ کے پڑوس میں، فیہا اس میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ملعونین یعنی وہ اس حالت میں لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، اخذوا انہیں پکڑو، پکڑے جائیں، وقتلوا اور قتل کر دیں، تقتیلا اچھی طرح قتل کرنا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا. سنت اللہ الذین، سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں جو آپ سے جو من قبل جو پہلے تھے، ولن تجد اور ہرگز نہیں، تجد لسنت اللہ تبدیلا، تبدیلی کی جاتی کسی اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یسألک الناس عن الساعة، اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عن الساعة قیامت کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، انما علم عند اللہ، در حقیقت اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریکا، اور تم کیا جانو، لعل الساعة، کہ شاید کہ
क़यामत तकून करीबा, करीब ही आ लगी हो, नज़दीक ही आ गई हो। इन अल्लाह के बेशक अल्लाह लअनल काफिरिन, लानत की है काफिरों पर। वअद्द लहुम अअद्द लहुम सगीरा, और तैयार कर रखा उनके लिए सगीरा, भड़कती हुई आग। खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, रहने वाले हमेशा हमेशा। ला यजिदून वलियन, नहीं वो पाएंगे वो उसमें वली कोई दोस्त, वला न, और ना ही कोई मददगार। यौम तक़ल्लबु वजूहुहुम, उस दिन तक़ल्लुब, जब उलट पलट किए जाएंगे, वजूहुहुम, उनके चेहरे, फिन्नार, आग में। यक़ूलूना, तो वो कहेंगे, या वैलना, हाय हमारी बर्बादी। अताना अल्लाह, काश के हम अतात करते अल्लाह की, व अताना रसूल, और रसूल, और अतात करते रसूलों की। वक़ालू, और वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना अताना, बेशक हमने अतात की, सादतना, हमारे बादशाहों की या हमारे चौधरियों की, वकुबरा अना, और हमारे बड़ों की, वादल्लून सबिल, और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया रास्ते से। रब्बना, ए हमारे रब, आती हिम, तू दे उन्हें, दे फैन, दुगना दुगना, मिनल अजाब में से, वल अनहुम, और लानत कर उन पर, लानन कबीरा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लानत। तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं इस सूरत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत से अहकाम सिखाए, ख़ास तौर से औरतों के बारे में काफ़ी अहकाम चलते आ रहे हैं। तो पिछले आयत में हम पढ़ आए हैं कि दो अहकामात पीछे भी हम पढ़ आए हैं। कि पहला हुक्म तो ये था कि औरतों का असल मुकाम उनका घर है, वो घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, ना कि घरों में, अपने घरों में टिकी रहो, यानी बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकले। दूसरा हुक्म ये था कि मर्दों और औरतों के बाहमी मेल जोल पर जो पाबंदी से मुतालिक था कि गैर महरम मर्दों को दूसरों के घरों में दाखिले की इजाज़त नहीं है, और अगर ज़रूरत के तहत किसी मर्द को किसी औरत से कोई चीज़, कोई बात करनी हो या कोई चीज़ लेनी, तो फिर वो आमने सामने नहीं, बल्कि वो भी पर्दे के पीछे से रहकर बात करे। अब ये तीसरा हुक्म इस आयत में आ रहा है कि मुसलमान ख़वातीन को अगर किसी ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलें, तो किस अंदाज से निकलें, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक तरीक़ा होता है कि घर से बाहर ज़रूरत पड़ती है कि निकलना हो, तो फिर वो फिर किस तरीके से निकले। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि "ए नबी, कह दीजिए अपनी बीवियों को", यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, यकीनी बात है कि ये बीवियाँ और बेटियाँ सब मोमिनीन में अफजल तरीन हैं। तो उनसे शुरू किया गया है कि बता दिए, अपनी अपनी बीवियों से कहो, और अपनी अपनी बेटियों से, और फिर अहले ईमान से भी कह कि औरतों से भी कह दिया, सब के लिए आ गया। यानी अब ये इसका हुक्म का, ये अपने घर वालों के घर वालों के औरतों के अलावा भी सब मुसलमान औरतों को भी इनमें शामिल कर लिया गया है, ये हुक्म दे दिया गया है। कहा कि क्या युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, वो अपने ऊपर अपने चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें, चादरों का हिस्सा लटका लिया करें। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो जलाबीबिहिन्न, असल में लुगत के एतबार से जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में कहते हैं बड़ी चादर को जिलबाब, जिलबाब कहते हैं बड़ी चादर को। इसके असल मानी थे करीब करने और लपेट लेने के, मतलब उसके बाद आला का लफ्ज़ आया था, तो इसका मतलब है कि ऊपर से, यानी इसको ऊपर से, यानी कि इसको लटका लिया जाए। मिन मिन का ना, उसको कुछ चादर का हिस्सा लटका लिया जाए। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला के जो है वो मकसद ये है कि एक चादर, बड़ी चादर हो जो इस तरह लपेट जाए कि पूरी चादर लपेट ली जाए, उसके कुछ हिस्से को, अपने चादर को अपने सर पे डाल के उसके चेहरे पे भी लटका ले, जिस तरह के अपने घूंघट को कहा जाता है। इस तरह से सूरह नूर में हम आयत पर चौधरी बना वो भी खुमर हिन्ना अला जुनूब हिन्ना, और डाले रखे अपने ओढ़नियाँ अपने गरेबानों पर। तो सूरह नूर में भी पढ़ा है कि जिस तरह अरब के ज़माने में, ये तो नहीं था इस्लाम से कबल भी, अरब ख्वातीन जो ओढ़नी तो ओढ़ा करती थी, और चादर का भी रिवाज उनके यहाँ था। यानी कि उनके यहाँ ओढ़नी तो लिबास का मुस्तकिल एक हिस्सा था, जिसे ख्वातीन घर से अंदर भी ओढ़े रखती थी। जैसे कि हमारे यहाँ भी अक्सर ख्वातीन दुपट्टा और ओढ़नी हर वक्त ओढ़े रखती हैं, जबकि ख़ानदानी और शरीफ ख्वातीन घर से बाहर जाते हुए एक बड़ी सी चादर लपेट कर निकलती थी। जितने ऊंचे ख़ानदान की औरत होती उसी हिसाब से एहतियात वो चादर भी लिया करती थी। अलबत्ता अरब ख़वातीन के यहाँ इस्लाम से पहले चेहरा ढांपने का कोई रिवाज नहीं था।
इसीलिए फिर इस हुक्म के तहत ख़वातीन के चादर ओढ़ने के तरीके पर ये इजाफा किया कि ख़वातीन घर से बाहर निकलती अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने चेहरे पर भी डाल लिया करें, यानी घूंघट निकाल लिया करें। इस हुक्म की बिना पर ख़वातीन के नकाब करने का भी तस्वुर पैदा हो, जिस तरह कि आज भी हमारे यहाँ देहात में ख़वातीन, अब तो अल्लाह जाने है कि नहीं, ख़वातीन घर से बाहर चादर से अपना चेहरा छुपाए नजर आती हैं। ख़ासतौर पर कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा ही है कि ज़्यादातर ख़वातीन नकाब का एहतमाम करती हैं और बड़ी सी चादर लपेट लेती हैं कि बस एक आंख नज़र आती है। तो इसी तरह बताया कि तो ये इसका मकसद भी बताया यही गया, क्योंकि इसकी जो तफसीर है इब्न अब्बास से वो तफसीर करते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें, सिर्फ आंखें गुली रहें। और कुछ लोगों से पूछा गया तफसीर, तो उन्होंने बजाय पढ़ने कि उन्होंने एक बड़ी सी चादर ली, उसमें अपने सर पे ओढ़ के चेहरा से सिर्फ एक अपनी एक बाई आंख उन्होंने निकाल के दे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बताया गया कि इस तरह है। तो फिर इससे ये भी पता चल गया कि चेहरे के पर्दे के हवाले से भी वसलून मिन वराए हिजाब के अल्फाज खसूसी तवज्जो तर गया, क्योंकि पीछे पर्दे के पीछे से बात करने की पाबंदी का आखिर क्या मतलब है? चेहरे का पर्दा ही ना हो तो फिर पीछे से बात करने की क्या ज़रूरत? इसकी ये तो ऐसा तो नहीं था कि खुदा न खास्ता कि अज़वाज मुतहरात जो हैं वो घरों में कोई बगैर ओढ़ने के हुआ करती थी तो हर किसी के सामने आ जाती थी, ऐसा तो नहीं था। जो गैर मर्दों को इस कदर के सामने आ जाते थे। आखिर गैर मर्दों को पर्दे के पीछे से बात करने का हुक्म क्यों दिया गया? इसका मतलब ये है कि चेहरे का पर्दा है, किसी गैर मुहर्रम की नज़र उस पे चेहरे पे ना पड़े। चुनाचा इसी उसूल के तहत ये बताया गया है कि मुसलमान ख्वातीन घरों से बाहर निकलें तो अपनी चादरें अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर उसका एक हिस्सा या उनका अपना चेहरे पर एक उनका पल्लू चेहरे पर डाल लिया करें, जिसे कि जैसे कहते हैं ना उर्फ में घूंघट लटकाना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जलाबीब के जिलबाब की तशरीह अहले लुगत ने यूं किए हुआ रदुफ बोकल खुमा, यानी जिलबाब उस बड़ी चादर को कहते हैं जो ओढ़ने के ऊपर ली जाती है। सैदना सौदा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी तो फिर हुआ ये कि हम सब ने काली चादरें ली और फिर इस तरह निकली, हम इस तरह निकलती थी जैसे हमारे सरों पे कोई कौवे बैठे हों, यानी सबकी काली चादरें, मतलब है कि ये सब ने काली जाती, इसमें ये भी नहीं कि कोई बनाव श्रृंगार और कोई आपको बहुत ज़्यादा दूर से बेचारे के ओढ़े में चादर भी ओढ़े, या फिर आजकल जो अबाया पर इतना खूबसूरत ले लिया जाए कि बस उसी को लोग देखते रहें। तो बस फिर ये बताया गया कि वो इससे इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ जो बताया कि वो बनाया थी का, तो इससे ये भी साबित होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं थी, कई बेटियां, जैसे हमारे यहाँ शिया हज़रात का कि नहीं सिर्फ फातिमा ही बेटी थी, बाकी बेटियां उनकी सुलभी बेटियां नहीं थी। तो यहाँ साफ है नबी अपनी बीवियों और बेटियों से कहो, तो इसका क्या होना, इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां ज्यादा थी, इसका हमें भी पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां हुआ करती थी। और वैसे भी इब्राहिम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सैयदा खदीजा के वतन से ही हुई थी, तो उनके नाम कासिम, ताहिर और तैयब, और फिर और बेटियां जो थीं जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, तो ये चार हुआ करती थी। तो ये कोई कह दे कि जी अ, उनके कोई बेटी नहीं थे, बहुत बड़े कुरान के ही आप खिलाफ बात कर रहे हैं सिर्फ तासुब की बुनियाद पर, कि आप उनको सिवाय आयशा से दे बोल के फातिमा के सब उनको निकाल दिया, कोई बेटी नहीं। साहब कुरान कहता है वो बना का, अगर यहाँ एक होते तो फिर एक का लफ्ज आता है। फिर ये बताया ज़ालिका अदना अन युरफना फला यूज़ैन, ऐसा कि तुम पहचान लिए जाए, मुरादी के सादा और हयादार लिबास को देखकर हर देखने वाला ये पहचान लेगा कि वो शरीफ और बासमत औरतें हैं और आज़ाद कोई आवारा और किस्म की औरतें नहीं हैं। तो साफ बता दें कि पहचान लिया जाए कि ये औरतें हैं जो कोई वो जमाने के जैसे कि लौंडियां नहीं है, ये कोई खानदानी शरीफ खातून जा रही है। अरब के माहौल में तो लौंडियां ही थीं जो बगैर चादर के खुले आम फिरा करती थी। अहले ईमान को तो हुक्म दिया गया था अपने लिबास में लौंडी से मुशाबा बनकर घरों से ना निकलें, कि उनके चेहरे उनके सर के बाल खुले हों, बल्कि उनके चेहरों पर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें ताकि कोई फासिक व मुनाफिक उनको छेड़ने की जरूरत ना कर सके। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि कितनी आप अल्लाह ने तो पाबंदियां लगाई हैं, और हम फिर ख़ानदानी हिसाब से जा रहे हैं या कि हम किसी दूसरे में शुमार होते जा रहे हैं, हम जिसको मॉडर्न कह रहे हैं, असल में तो वो कनीज़ें हुआ करती जो इस तरह घरों से बाहर निकलती थी, जिनके ना सर पर दुपट्टा होता था और ना चेहरे को कुछ हुआ करता था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
ہدایت دے اور ہم سب پہ رحم فرمائے کہ قرآن کی تعلیمات پر اللہ جو چاہتا ہے وہ کریں، کیونکہ یہ زندگی کو زیادہ لمبی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ کو ماننے والا مان رہا ہے، نہیں مانتا تو پھر اس کا نام قرآن کی بات نہیں مان رہا، یا تو قرآن کی بات کو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ آہ، قرآن جو ہے وہ اس میں حکم جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں دیا گیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی منافق نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی تو نہیں چلتی، کیونکہ ذاتی رائے تو ہو نہیں سکتی کہ اپنے ذاتی رائے اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے ہی ہے، ہم مانے نہ مارے یہ پھر اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں ذالک ادنیٰ یعرفنا فلا یؤذن ابا کان اللہ غفور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی۔ پھر ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ جو مدینہ میں اور الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے ہوتے ہیں، یعنی مدینہ میں رہتے ہیں پھر الٹی سیدھی خبریں بھی اڑاتے رہتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کہ جی کوئی لشکر آ رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے کوئی بستی کیا حوصلہ شکنی کے لیے خبر پہنچا دی، یا پھر عورتوں پہ کوئی الزام لگا دیا، جس سے عائشہ صدیقہ پہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، تو اس طرح کے جو خبریں پہنانے والے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے پھر جب ان کو بتا دیں کہ جی پھر مدینہ میں جا کر آپ نے رہنا تو پھر اچھی طرح رہیں، اور ورنہ پھر ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، پھر آپ کے پڑوس میں یعنی کہ مدینہ منورہ میں کم ہی رہیں گے، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ دن تک ٹھہریں گے۔ تو یہاں اس مراد یہی ہے کہ یہاں پہ جو جیسے بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کو پہلے پردے کا حکم دیا تھا کہ ایسے بدنیت لوگوں کی دست درازی کی ضرورت نہ ہو سکے، پھر اس آیت میں دھمکی دے دی کہ منافق لوگ جن کے دلوں میں بدکاری کی بیماری ہے، یہ چھیڑ چھاڑ اور دست درازی سے اور افواہ بازی سے باز نہ ہے، تو پھر ان کا خلا کرنا کمنڈ کرنے کے لیے ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر ہوگا یہی کہ پھر جہاں ہی بھی یہ پائے جائیں، پھر یہ جہاں بھی یہ پائے جائیں ان کے لیے پھر مدینہ پہ تو آپ رہ نہیں سکو گے تھوڑا، اور پھر یہ لعنت زدہ ہے، یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت یعنی پھٹکارے ہوئے ہیں، رات کو رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو رحمت سے دور ہے، لعنت زدہ ہے، اور پھر ان کو اے نواسقی جہاں بھی تم پاؤ پھر ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ان کو مار پیٹ کرو، یعنی کہ ٹکڑے ان کے یہ نہیں کہ ان کو سزا دے، لازم ہے کہ حکومت ان کو سزا دے۔ ایسے لوگ جو بلا وجہ افواہیں پھیلاتے ہیں، ایسے افواہیں اور عورتوں کے معاملات میں جیسے اغوا کر لیتے ہیں یا ان کو اٹھا کے لیتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کا کام تو اصل میں یہ ہے کہ ان کو خلا کما کیا جائے، ان کو ہر حال میں حکومت کا ایک کام ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یہاں تو قتلوا تقتیلا، قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے تقتیل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، قتل بھی کرو، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے جائے۔ اور پھر کیا سنت اللہ فی الذین خلو من، اور یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ ایسے لوگ جو فساد پھیلائیں، عورتوں کو چھیڑخانی کریں، یا ان کو بھی اللہ اللہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے، آسمان ساری شریعت میں ایسا ہی سزا دی جاتی ہے، اللہ کی سنت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور آئندہ ہی نہ ہی کوئی ایسی تبدیلی ہوگی۔ بتا دے کہ سنت والا ولن تجد سنت اللہ تبدیلا۔ پھر اور کچھ لوگ ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں یس اور کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی یہ کوئی اس میں یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ قیامت کے پوچھ لیں پھر آپ سے، ان کی نیت تھی کہ جب قیامت کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کو اس کے لیے کوئی تیاری کریں، مقصد یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جی ہم دیکھیں کب سے آپ کے مخالفت کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیں بتا دیں گے وہ قیامت کب آئے گی، جس دن ہمارے پکڑے ہمیں پکڑے جائیں گے، ہمیں سزا ملے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جائے گا سلون کا نسات نسا یا سلون کا ناس نسا، قیامت کب آئے گی، تو ان کو کہہ دو کہ قیامت یہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے قریب ہی ہو، تجھے کیا تھی معلوم کروا دے، شاید قیامت قریب ہی ہو، کیونکہ قیامت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کئی جگہ بتا دیا وما یدریک لعل الساعۃ یقون، اگرچہ اس کے متعلق وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی جاننا بہت نزدیک ہے، اقترب الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب ہے، چاند پھٹ گیا، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آیتیں قرآن میں بتائی ہیں، تو یہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کا حکم آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اس کا جب مطالبہ نہ کرو، اس کا مطالبہ کرو گے تو بڑا مشکل کام ہے، تو پھنس ہی جاؤ گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم پر ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے دو انگلیاں درمیانی اور انگوٹھے کے ساتھ ہر انگلی کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی ساتھ ساتھ اتنا قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، یہ تو آخری نبی ہے، تو اس کے بعد تو قیامت قریب ہی ہے۔ اور یہ قریب کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دنوں کی کوئی حساب گنتی ہو، یہ اللہ کا حساب ہے، اور اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا نہیں، اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ قیامت کی ہاں یہ ہے کہ ضرور تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ جیسے ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ صحابی تھا، تو اس نے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ قیامت تو آئے گی، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، بس میرا یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو قیامت کی تیاری تو کم سے کم کرنا ہے کہ فرائض تو پورے ادا کرنا، جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو تو مانے۔ قیامت نے تو آنا ہی آنا، اور اس سے جس دن آدمی فوت ہو گیا وہ اس کے دن تو قیامت ہی ہے۔ اس نے قیامت کا انتظار کیا کرنا ہے؟ جس آدمی کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت ہے، وہ اس کے بھلے اس کے بعد 2000 سال بعد آئے، بھلے 10,000 سال کے بعد آئے، جس کی موت آ گئی اس سے تو سوال جواب اسی وقت ہو گئے، اور اس کا تو حساب بس اسی کے لینا ہے جو اس نے کر دیا۔ اس کی تیاری کے لیے آگے تو وقت مل رہا نہیں ہے کہ 10,000 سال اس کو اور دیے جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے قیامت اسی دن ہے جس دن موت آگے، سمجھو اسی کے لیے وہ قیامت ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، یہ کب آئے گی؟ وہ تو آئے گی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ان اللہ علیہ الکافرین اعد لهم سعیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، لعنت پر آدھی کہ ان کو رحمت سے دور کر دیا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے لیے جہنم تیار ہے جو بڑی بھڑکنے والی ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی نکل سکیں گے، نہ کوئی چھوٹ سکیں گے وہاں، پھر اپنا نہ ہی کوئی وہاں پہ نہ ولی ہے کٹائے کوئی مددگار پائیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے جو ان کو بچا سکے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ان کو بچا لے، کوئی دوست آئے گا تو یا کوئی سفارش کرے گا یا کوئی زبردستی لے کے چلا جائے گا، ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے کہہ رہی پھر تو ان کے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا، وہاں پہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں وہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ یعنی ایک تو خالدین ہی کافی کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر یہ نہ سمجھو کہ خالدین کا صرف لمبی مدت کے لیے، آبادا ہے، آبادا آ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ ابدی ہے، کبھی بھی اس سے نکلنے والے نہیں ہو۔ پھر لا یجدون ولی ولا، اور نہ ہی تم وہاں پہ کوئی مددگار پاؤ گے، نہ تمہیں کوئی دوست پاؤ گے جو تمہیں چھڑا لے گا۔ پھر آیا فرمایا یوم تقلب وجوہ فی النار یقولون یا ویلتنا، پھر اس دن جب چہرے وہ جو ان پہ آگ پہ الٹائے الٹے پلٹے جائیں گے، یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ ویسے ہی آگ ہر طرف سے ہے، اور چہرہ جس کا خاص انسان کا سب سے باعزت مقام کہتے ہیں چہرہ ہی ہوتا ہے، اسی کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ الٹے پلٹے جائیں گے، یعنی کبھی آگ یہ کبھی ادھر الٹے پلٹے جائیں گے، جیسے ہم سیڑھی کو بھون رہے ہوتے ہیں تو جب جیسے جلا رہے ہوتے ہیں تو وہ الٹنا پلٹنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، اس طرح ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ اور پھر وہ کہیں گے یا یا ویلنا اطعنا اللہ واطعنا رسول، کاش کہ ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا، یعنی اس وقت وہ پکاریں گے کہ اللہ تبارک ہم نے مان لیا ہوتا۔ مگر یہ تو وہی ہے جیسے بہت سی جگہ ہے کہ ہم یہ کر لیتے ہم وہ کر لیتے، اس کے کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں انہوں نے جو اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو یہاں پہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کچھ بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے وہاں یہ بھی کہہ کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میرا شیطان کا اور مجھ سے اتنا دور ہوتا فاصلہ، مشرق و مغرب کا اتنا فاصلہ میرے اور شیطان کے درمیان ہوتا۔ مگر یہ تو ساری حسرتیں جو وہاں پہ کسی کا وقت تو اب ہے، کہ اب اگر ان کو سمجھے کہ شیطان میرا دشمن ہے، یا یہ لوگ جو مجھے بہکار ہیں یہ میرے ساتھی نہیں ہیں، یہ تو وقت اب ہے، بعد میں تو صرف پچھتاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہاں بتایا جا رہا وقالو، پھر وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اور ہم نے اطاعت کی ہمارے بڑوں کی، یعنی اپنے سرداروں کی، اپنے چودھریوں کی اور وڈیروں کی ہم نے اطاعت کی، اور پھر ہمارے کبرانا، کبرانا سے مراد یہاں پہ لیا گیا ہے اپنے عالموں کی، کبرا ویسے تو بڑے ہیں کہ لیکن عالم جو غلط بتاؤ جو تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وَأَضَلُّونَ سَبِيلَ، جنہوں نے ہمیں برائے ہمیں جو ہے اس سے بہکا دیا، یعنی کہتے ہیں کہ ابن کثیر میں ہے کہ طاؤس نے فرمایا کہ سعادتنا سے مراد سردار اور چودھری ہیں، اور کبرانا سے مراد عالم ہیں۔ قرآن مجید میں ویسے بھی لوگوں کی گمراہی کے باعث بننے والے تین طبقے ہی بتائے گئے، مستکبرین یعنی چودھری اور سردار،
احبار علماء اور رہبان درویش. جس طرح عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ دین کو بادشاہوں، بڑے برے علماء اور درویشوں ہی نے خراب کیا. یعنی پھر جہنم میں یہ کہیں گے ہم نے اللہ اور رسول کے اطاعت کی بجائے اپنے سرداروں، عالموں اور درویشوں کے اطاعت کی، اور سمجھتے رہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں تو سیدھے راستے پر لے جانے کے بجائے اصل راستے سے تو گمراہ کر دیا. تو ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے جو شخص قرآن مجید کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف اپنے کسی بڑے صاحب کی، کسی بادشاہ کی، کسی پیر کی، کسی عالم کی اطاعت کرتا ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ یہی تمنا کرے گا کہ کاش میں ان کی بات نہ مانتا اور میں اللہ اور رسول کی بات مانتا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں. اصل میں بات ماننے، اطاعت کرنے سے اللہ اور کے رسول کی. باقی اور اگر ان لوگوں کی وجہ وہ آپ کو، وہ ہمارے بڑے ہیں یا جو عالم، اگر اللہ کے رسول کے بات کے مطابق بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس کے خلاف بات کرے، اپنی مرضی ہے، اپنا کوئی اس کا سوچ کہہ لیں، یا اس کا ایک اس نے بنا لیا ہے کہ جی ہاں نہ میرے اپنی سوچ کے بتایا ایسا ہے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرے. پھر دعا ہی کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم ولعنا کبیرہ. تو ان کو دگنا عذاب دے. یعنی کہ ہم اور بھی جگہ پڑھائیں گے، پھر وہ یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حسرت رہے گی کہ دل ہی دل میں بڑاس نکالنے کے لیے اپنے سادات کو اور اکابرین کو دگنا عذاب دینے کی دعائیں کریں گے، مگر اس سے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا. وہاں دعا کرنے سے ان کے خلاف بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ وقت ہے کہ جو خود انسان یہ دیکھے، اور جو بات کوئی کہے تو اس دیکھے کہ اللہ رسول نے اس کے متعلق کیا فرمایا. یا اگر کوئی بات کرتے تو کم سے کم اس کی دلیل مانگے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیں. اور دلیل ہے صرف اللہ کا فرمان اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں. اللہ کا حکم اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو پھر وہ تو دلیل ہے. باقی تو ساروں کے سارا قیاس ہے، جس نے قیاس پہ کر لیا اور کسی نے کچھ اور سوچا ہوا اپنے اب ذہن سے اپنے مگر اسلام جو ہے وہ کسی کی ذہن سے نہیں ہے. یہ تو کسی کے سوچ کا فکر سے تو نہیں چلتا. یہ تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اسی کے مطابق دین ہے. تو دین تو وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بتا دی، اس کے علاوہ کوئی دین ہے نہیں ہے. جو کوئی مانے گا تو اسی انہیں کے مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو پھر قیامت کے دن یہی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے حسرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اور یہ وہ لوگ جن کے چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.